زیر اہتمام آج اردو مسکن میں سالار ملت آڈیٹوریم میں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش منایا گیا، جس کی صدارت شہزادہ حضور غوث العظم علامہ سید کاظم پاشا قادری الموسوی نے کی، اور خصوصی خطاب نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کا ہوا، اور دیگر حضرات نے بھی خراج پیش کیا سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اس تقریب کے انعقاد کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ نئی نسل کو اپنے روشن ماضی سے جوڑنا، اس لیے کہ مسلم حکمرانوں نے بڑی ہی رواداری کے ساتھ، بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ حکمرانی کی، مذہب کے اعتبار سے مذہبی امتیازات کو انہوں نے نظر انداز کیا، اور سب کو رعایا کی حیثیت اور ہندو مسلم رواداری کے ساتھ انہوں نے حکومت کی، اور اپنے ملک کی محبت کا انہوں نے یہ ثبوت دیا کہ سب سے پہلے انگریزوں سے لڑتے ہوئے انہوں نے شہادت پائی۔ آج ٹیپو سلطان سمیت کئی مسلم حکمران ایسے ہیں جو آج تعصب پرست لوگوں کے راڈر پہ ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کو ملیا میٹ کر دیا جائے، اور نوجوان نسل کو یہ میسج دیا جائے کہ مسلمانوں کی کوئی خدمات اس ملک میں نہیں ہے، بلکہ مسلمان باہر سے آئے ہوئے ہیں، جبکہ ہماری اپنی تاریخ اس ملک میں موجود ہے۔ تو اسی میسج کو اس تقریب کے ذریعے دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ٹیپو سلطان شہید ابھی یوم پیدائش کے موقع پر سارے ہندوستان میں جس قسم کی بیان بازی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے ہو رہی ہے، ان کو ایک ہندو مذہب کا دشمن یا ہندو قوم کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ اس تقریب کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ ہندو قوم کے وہ دشمن نہیں تھے، بلکہ ہندو یا مسلم ہو، سب کو وہ رعایا کی حیثیت سے دیکھتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ وہ متعصب بادشاہ نہیں تھے، بلکہ بڑے ہی رحم دل اور ہمدرد مسلم حکمران تھے، جنہوں نے اپنی زندگی اس انداز میں گزاری کہ جس کی مثال دینا مشکل ہے، یہاں تک کہ انہوں نے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ یہی تقریب کے انعقاد کا اور جناب عادل حسین صاحب کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ اسے نشین پر تشریف فرماؤں۔ ادب اپنی جماعت کرتا ہوں، ادب گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسے نشین پر تشریف لائے۔ مولانا انور احمد صاحب شرف تفسیر کے عالم جاننے سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ اسے نشین پر تشریف لائے۔ مولانا شجاع الدین افتخاری صاحب سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائے۔ خیال ٹیپو ہندو ہوں یعنی مسلم، سب کی ہے ڈھال ٹیپو سنگل کی وادیوں میں، ہے ڈال ڈال ٹیپو ہے یہ قرآن میں تو آپ ڈال بھی لے سکتے ہیں، ہے شیر کا کلیجہ چیتے کی چال ٹیپو، دیکھا فرنگیوں نے تیرا جلال ٹیپو، تھا زینت رقیہ۔
اس فنکشن کو رکھا اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹیپو سلطان کے ذکر کو اور کیا جائے تاکہ ہم نہ صرف ان کی طرح جنگل پیش کر سکیں بلکہ ان کی زندگی کے ان بہادری کے کارناموں کو بے باک کارناموں کو اپنے لوگوں تک عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں. الحمدللہ ومن شری نواس شری رنگاناتھن کے مندر آج اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان کی کشادہ ذہن رکھنے والا تھا اور آزادی کے جنگ کا سچا سپاہی تھا جو کبھی بھی دوران عبادت ان مندروں سے آنے والے گھنٹوں کی آواز اور شور سے پریشان نہیں ہوتا تھا. اور آپ اندازہ لگائیے کہ مہاتما گاندھی خود لکھ رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان ہندوؤں کے خلاف نہیں تھا. مہاتما گاندھی خود ٹیپو سلطان شہید کو سچا مجاہد آزادی لکھ رہے ہیں. مہاتما گاندھی یہ لکھ رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان کے محل کے اطراف میں ایک نہیں تین تاریخی مندر تھے. ٹیپو سلطان نے اس کو بند نہیں کروایا. اور مہاتما گاندھی یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے دشمن کے آگے یعنی انگریزوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالا بلکہ ان کے خلاف جنگ کی اور شہادت کو حاصل کی. اس سے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں بی جے پی اور سنگھ پریوار کی طرف سے ٹیپو سلطان شہید کو یہ کہنا کہ ہندوؤں کے خلاف تھا یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انگریزوں کا منحوس سایہ ہندوستان پر ان کا قبضہ ہو گیا اور وہ جنوب میں نظام دکن کو اور مراٹھوں کو اپنی چال میں پھنسا دیا. اگر کہیں ایک حصہ جنوب میں جو ان کے لیے کانٹا بنا ہوا تھا درد سر بنا ہوا تھا پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا وہ تھا سلطنت میسور. اور اسی لیے انگریزوں نے بڑی مکاری اور عیاری کے ساتھ سلطنت میسور پر قبضہ کرنے کے لیے پوری اپنی کوشش لگا دی. اور یہ بات مورخ نہیں لکھتا بلکہ تاریخ کا اگر آپ صحیح طور سے مطالعہ کریں گے تو ٹیپو سلطان 16 سال کی عمر سے اپنے والد نواب حیدر علی کے ساتھ ہندوستان میں آزادی دلائی. مسلمانوں نے کانگریس کے ساتھ جیتے. آج تک ان کو تکلیف ہو گئی ہندوستان آزاد ہوا اور یہ دنیا کے کردار کشی مسلم حکمرانوں کی کردار کشی کا ایک سلسلہ چل پڑا. تاج محل کے نیچے نظر کوئی بھی آ جائے ان کو میرے کے نیچے نظر آ جائے قطب مینار کے نیچے نظر آ جائے تاریخ کو مقصد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بتاتا ہوں کہ آپ بنارس تشریف لے. بنارس میں گنگا کے کنارے 360 گھاٹ ہیں اور سب سے بڑا گھاٹ جو دشا سوترا گھاٹ کہلاتا ہے جو ہندوؤں کا سب سے بڑا پوتر استھان ہے. اور گھاٹوں پر ایک لامتناہی سلسلہ مندروں کا ہے. آپ راج گھاٹ پہ اگر برج پہ چڑھیں گے تو صرف سلطان اورنگزیب کا زمانہ ہے. اورنگزیب کا گورنر جنرل جو بنارس میں متعین تھا اوباش تھا عیاش صفت تھا اور راج گھاٹ سے بچیوں کو اٹھا دیا کرتا. اور کسی نے اس کے کان بھرے کے سب سے خوبصورت بنارس میں جو بچی ہے اس کا نام شکنتلا ہے اور راجا کاشی ناتھ کی بیٹی ہے. اور لالا کاشی ناتھ بنارس کا سب سے بڑا پنڈت تھا ہیڈ پجاری تھا. اس کی ایک کی بیٹی شکنتلا ابلا نے کہا کہ مجھے تمہاری بیٹی پہ میرا دل آ گیا ہے
सीधी तरीके से हवाले करते हो तो ठीक है, मैं शादी कर लूंगा, और नहीं तो जब से आए मेरी बेटी को खा लूंगा। लाला काशीनाथ परेशान होकर घर आए, कई दिन तक खाए पिए नहीं पड़े रहे, तो बेटी खाली शरीर की संस्कृत की बड़ी फिलोसफर की पढ़ी लिखी। कहा पिताजी क्या बात है, आप 4 दिन से कुछ खाते पीते नहीं है। तो बेटी हम आत्महत्या करने की तैयारी करें, गंगा मैया में डूब के मर जाएंगे। बेटी ने पूछा मामला क्या है? तो बोले वो मुसलमान जो जनरल है यहाँ का कोतवाल, वो कहता है कि तुमको भिजा दे, तुमसे शादी करना चाहता है, और नहीं तो तुमको उठा लेने की बात कर रहा है। तो बच्ची समझदार थी कि पिताजी जाके 8 दिन का वक्त लेके आए, 15 दिन का वक्त दीजिए और इसकी मदद दीजिए। बोले उसके बाद बोले आत्महत्या तो बच्चे आए कर सकते हैं, 15 दिन का वक्त तो ले लीजिए। वो वक्त ले लेके आया कि मैं डोरी सजा के आपके दरवाजे पे पहुंची तो सुनाया कि मैंने मोहब्बत दे दी। तो बोले मैं दिल्ली का सफर कर रही हूँ, दिल्ली जा रही हूँ। बोले क्यों? तो बोले हिंदुस्तान का जो महाराज है उसको जाके अपनी विद्या सुनाऊंगी औरंगजेब को।